یہ 15ویں شعبان کا وجہ تسمیہ ہم اس پر غور کر لیتے ہیں کہ 15ویں شعبان جو ہے اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ شب برات. شب برات جو ہے کیوں رکھا گیا؟ شب کے معنی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. شب کے معنی رات ہوتا ہے اور برات کے معنی رشتہ توڑنا، الگ ہونا. برات کے معنی برات ظاہر کرنا، یعنی بھائی ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ہم آپ سے برات کرتے ہیں، ہم آپ سے بری ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ شب برات یعنی الگ ہونے والی رات. اگر کوئی اس کے وجہ تسمیہ پر نام پر ہی غور کر لے تو بھی انشاءاللہ العظیم کوئی بھی خرافات نہیں کرے گا. شب برات، برات والی رات یعنی رشتوں کو توڑنے والی رات. سمجھ رہے؟ یہ دراصل شیعوں کے طرف سے اس کو جو ہے بڑھاوا دیا گیا. شیعوں نے اس عمل کو گڑھا ہے. شب برات والی رات میں حلوے بنانا، مختلف قسم کے پکوان پکانا، کلیاں مانا، ساری چیزیں پکا کر کے اور مخصوص لوگوں کو دعوت دینا، یہ سب خرافات اور بدعات ہے. ایسے اعمال پر رب العالمین کے ہاں سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا. دراصل شیعوں کی روایت کے مطابق ان کے ایک 11ویں امام غائب ہو گئے، جو حسن عسکری، غالباً حسن عسکری جو ہے الہ آباد کے رہنے والے، سن 1905 میں پیدا ہوئے. ان کا ایک چھوٹا بیٹا، شیعی روایت کی بات میں کر رہا ہوں، حسن عسکری کا چھوٹا بیٹا سنیوں کے خوف سے، اب سنی میں ہر وہ مسلمان آئے، کسی بھی جماعت کا ہر وہ مسلمان آتا ہے جو قرآن اور سنت کا پابند ہو، اس کو سنی مسلمان کہتے. سمجھ رہے ہو؟ کسی بھی جماعت کا ہو، سمجھ رہے ہیں، کسی بھی جماعت کا ہو، اگر وہ قرآن اور خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا پابند ہے تو اس کو سنی مسلمان کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو سنی مسلمانوں کے دہشت سے حسن عسکری کا چھوٹا بیٹا ایک سرامی یا کسی نام کا وہ گفا ہے، وہاں گیا اور غائب ہو گیا. اس کے چھپ جانے کی وجہ سے امام غائب کا نام دیا گیا. کیا نام دیا گیا؟ امام غائب. اور جب یہ چھوٹے امام صاحب جب گھر سے نکلے تو اپنے ساتھ میں قرآن کا ایک عظیم نسخہ، جو قرآن موجود ہے، اس سے وہ نسخہ بہت ضخیم تھا، بہت بھاری اور بہت موٹا تھا. وہ بڑا والا نسخہ ہے، تو چھوٹا نسخہ ہمیں اور آپ کو ملا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ. چھوٹا نسخہ ہمیں اور آپ کو ملا، لیکن جو اصل نسخہ تھا، بڑا نسخہ، وہ چھوٹے امام صاحب وہ نسخہ لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بھی لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا لاٹھی لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی لیے، اور وہ بڑا والا صندوق لیا جس صندوق میں گزشتہ تمام نبیوں کے تبرکات تھے، تمام نبیوں کی نشانیاں اور علامات تھے. وہ صندوق بھی لیے اور لے کر کے گئے، اسی گفے کے اندر غائب ہو گئے. اب شب برات میں، شب قدر والی رات جو ہے، شب برات والی جو رات ہے، برات والی رات میں امام غائب کے ولادت مناتے، برڈے مناتے شیعہ حضرات. شب برات والی رات امام غائب کا برڈے مناتے. دوسرے نمبر پر امام غائب کی آمد کا منتظر رہتے، انتظار کرتے. ان تمام چیزوں کو کی خوشیوں میں مختلف قسم کے پکوان یہ شیعہ حضرات بناتے. اور تیسرے نمبر پر جس عمل سے اس دن کا نام رکھا گیا، تیسرے نمبر پر وہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام کے تمام سنی مسلمانوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ امام صاحب آپ آ جاؤ، ہمارا ان مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ آ جاؤ، ان کا صفایا کرو. اور ان کے عقیدے کے مطابق وہی چھوٹے امام مہدی بن کر کے آئیں گے. یہ ساری باتیں بکواس ہے، بے بنیاد ہیں. آپ اس رات کو تو کیا نام ہے شب میلاد بھی رکھ سکتے تھے. شب میلاد امام غائب کے شب میلاد کا رات ہے، یا اس رات کا نام جو ہے رکھ سکتے تھے، شب آمد رکھ سکتے تھے کہ امام غائب کی آمد کی رات ہے. لیکن یہ دونوں نام نہیں رکھے. وہ جانتے تھے کہ دونوں نام رکھیں گے تو اس مسلمانوں کو سمجھ جائیں گے، آج نہیں تو کل سمجھیں گے، سمجھنے والے پیدا ہوں گے. لیکن اگر شب برات رکھ دیں گے، شب قدر برود شب برات اگر اس طرح سے رکھتے ہیں تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، مسلمانوں کو ان کے عقیدے میں بیکار بنانے کے لیے. اس لیے اس رات کو شب برات کا نام دیا گیا. یعنی محمد اور صحابہ کرام اور اسی طریقے سے تمام مسلمانوں سے ہم برات ظاہر کرتے ہیں، امام صاحب آپ آ جاؤ اور ان تمام مسلمانوں کا صفایا کرو. یہ ہے عقیدہ جن عقیدے کا سپورٹ کرنے والا مسلمانوں کا بہت بڑا ان پڑھ طبقہ
ان کے ساتھ میں کندھے سے کندھے ملا کر کے رہتا، روزہ بھی رکھتا، حلوہ بھی مناتا اور تہوار مناتا ہے۔ اسلام میں صرف دو تہوار ہیں، ایک عید الفطر کی ہے، عید الفطر، اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ان دو کے علاوہ تیسرا یوم الجمعہ ہے، جس کو بھی اللہ کے نبی نے جو عید کا دن کہا ہے۔ چوتھا کوئی تہوار مسلمانوں کے یہاں نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر کوئی مناتا ہے، منایا جاتا ہے، تو وہ تہوار نہیں بلکہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، گمراہیت کا ایک راستہ۔